بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید غیر معمولی پراسرار شخصیت تھے جن کی ظاہری اور باطنی قوتوں نے انسانیت کو ورطہ حیرت میں ڈالا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد مجاہدین اسلام نے 3 سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر عراق اور شام یعنی فارس اور رومی سلطنتوں کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے، اور ان میں اہم ترین کردار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا، ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہو۔ انہوں نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمسار نہ ہو۔ آپ کو جب اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان خالد بن ولید کی کنیت کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔